آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 23ویں آیت۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ چونکہ ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں برائڈ آف کرائسٹ، مطلب دلہا اور دلہن ہم سیکھ رہے ہیں، اور جس کے پیچھے ہم یہ دیکھا پچھلے کلام میں ہم نے یہ سیکھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ انفینٹی ہیں، اور انفینٹی کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی یسوع مسیح جو اپنے اندر کلام، روح القدس، قوت، قدرت، محبت، پیار اور خدا کے جو پھل ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس اور کلام یسوع مسیح کے اندر، روح القدس کا مطلب میں ابھی ڈفرینشیٹ نہیں کری، لیکن روح القدس اور کلام دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں صرف کلام کا لفظ یسوع مسیح کے لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یسوع مسیح کے اندر جو کلام ہے، کلام کی قدرت ہے، کلام کے جتنے بھی پھل ہیں وہ کیا ہیں؟ لامحدود ہیں۔ تو جب یسوع مسیح لامحدود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو انفینٹی کہہ سکتے ہیں، کہ یسوع مسیح کے اندر انفینٹی قوت ہے، قدرت ہے، پھل ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی پھل ہیں۔ اور ہم چونکہ ہم برائڈ کو سیکھ رہے ہیں تو دلہن کو سیکھنے سے پہلے ہمیں جب تک دلہا کلیئر نہیں ہوگا کہ دلہا کیسا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ دلہا کی مانند دلہن ہونی چاہیے۔ تو جب ہمیں دلہا کا ہی نہیں پتا تو ہمیں دلہن کا سٹینڈرڈ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دلہن کو کیسا ہونا چاہیے، کتنا کلام اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یا جیسے ہم دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن کئی دفعہ عقل مند اور اچھے ماں باپ اسی کے مطابق لانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی پروفیشن کے مطابق نہیں کہہ رہی، لیکن ایک مینٹیلٹی، اچھائی، نیکی، سلجھا پن، سلیقے والی، سمجھدار اور ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، اچھے عقل مند ماں باپ وہ اپنے بیٹے کی اچھائی، اور وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا اتنا اچھا ہے کہ لڑکی بھی اتنی ہی اچھی ہو تاکہ ہمارے بیٹے کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک اچھے سمجھدار ماں باپ ہیں، لیکن جو اچھے سمجھدار ماں باپ نہیں ہیں وہ ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، اور اگر وہ کماتی ہے تو وہ لے آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اندر سے اچھی نہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہے اگر اچھی نہ ہو تو کبھی بھی اس آدمی کو، اس مرد کو اور یا ان کے بیٹے کو سکون نہیں ملے گا۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ ہمارا فی الحال ٹاپک یہی ہے کہ خدا اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ شادی کی ضیافت کی ہے، اور کیوں کر رہے ہیں ہم وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو دلہا جو ہے وہ انفینٹی ہے، جو بیٹا ہے بادشاہ کا وہ کیا ہے؟ انفینٹی ہے۔ خدا کا جو بیٹا ہے وہ انفینٹی ہے، اور وہ جو باپ ہے وہ انفینٹی بیٹے کے لیے، جس کے اندر انفینٹی کلام ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ یہی چاہے گا کہ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کے لیے اس کی مانند، یعنی انفینٹی جب خدا باپ اپنے بیٹے کے لیے ڈیسیژن لیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی سمجھداری سے یہی فیصلہ کریں گے، ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھیں گے۔ ظاہری خوبصورتی تو وہ ایک جملہ بولیں گے تو خدا جو ہے وہ اتنی خوبصورت جسمانی طور پر، ظاہری طور پر خوبصورتی دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اندرونی خوبصورتی نہ ہوئی اتنی جتنی خدا کا بیٹا اپنے اندر، اپنی روح میں، اپنے اندر اتنا کلام، انفینٹی خوبصورتی رکھتے ہیں، اگر بیوی اتنی انفینٹی اندرونی روحانی خوبصورتی نہیں رکھے گی تو ظاہری خوبصورتی تو خدا چٹکیوں میں لا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ ابد تک یسوع مسیح کو دکھ ہوگا۔ ابد تک وہ ایسی بیوی جو ظاہری تو خوبصورت ہوگی لیکن اندرونی روحانی نہیں ہوگی، اس سے خدا باپ بھی دکھی ہوں گے کہ میرا بیٹا سکون میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ضرور ہے کہ یسوع مسیح کو ہم جانیں۔ ہم نے پچھلی میں دیکھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون انفینٹی ہے بائبل مقدس میں،
کیسے لکھا ہے، کس آدمی، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کام کیا، ان کو کیا بولا، ہم کلام مقدس میں سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم نے وہی آیت دوبارہ سے پھر سے لی ہے کہ کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 7واں باب 38ویں آیت سے لے کر ہم 50ویں آیت تک دیکھیں گے۔ اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسا نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے، ہالےلویا۔ اس پورے پیسج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ یہ سارا سلوک کر رہی ہے۔ اور جب وہ یہ کر رہی ہے تو یسوع مسیح نے جو جواب دیا، اور خداوند نے کہا 41 ورڈز میں پھر سے پڑھوں گی۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ کون زیادہ محبت رکھے گا؟ کون کم محبت رکھے گا؟ کون تھوڑی محبت رکھے گا؟ کون زیادہ محبت رکھے گا؟ اس کا مطلب ہے محبت کے درجے بھی فرق ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے خود کہا، اور یہ خداوند نے تمثیل سنائی اس وجہ سے کیونکہ پریکٹیکلی حقیقی طور پر یہ عمل اس وقت ہوا۔ خداوند نے کہا، شمعون، جب میں تیرے گھر آئے تو نے ایسا عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے اتنی محبت نہیں رکھی۔ جس کو تو کہہ رہا ہے یہ کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے، تو ہاں یہ حقیقت ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بری ہے، وہ بدکار ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن کیونکہ جو خداوند نے تمثیل سنائی اس واقعہ کو اور انسانوں کے بیچ فرق کرنے کے لیے، ہر ایک کا پیمانہ خدا کے لیے فرق ہے۔ خدا جو جتنی محبت رکھتا ہے خدا کو دکھتی ہے، اور اس کا اتنا ہی درجہ ہوتا ہے، 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم شمعون کو دیکھ رہے ہیں، یسوع نے شمعون کی تعریف محبت کے لیے نہیں کی۔ خداوند نے نہیں کہا کہ شمعون تو بھی مجھے اتنی ہی محبت رکھ رہا ہے جتنی یہ عورت رکھ رہی ہے۔ خداوند نے ایسا نہیں کہا، خداوند نے سچ بولا۔ سچ ہمیشہ
चुभता है। सच हम कबूल नहीं करते क्योंकि सच में सही हकीकी बात हमारे सामने आ जाती है कि हमारे अंदर हमारी रूह कैसी है। अब खुदावंद यसु मसीह इस वक्त मोहब्बत देख रहे हैं, गुनाह नहीं देख रहे। ना शमौन के गुनाह देख रहे हैं, ना बदकार बदचलन औरत के गुनाह देख रहे हैं। तो खुदावंद क्या देख रहे हैं? खुदावंद को जो नज़र आ रहा है, खुदावंद को नज़र आया 38वीं आयत, उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी। ये यीशु मसीह को नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? कि जो वो मोहब्बत में, ज़्यादा मोहब्बत में, बहुत मोहब्बत में अमल करिए आगे, और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। कितने अमल किए? आंसू, सर के बाल इस्तेमाल किए गए, पाँव को बहुत चूमा। लिखा है बहुत चूमा। कुछ एक दफ़ा चूमते होंगे, कुछ यीशु मसीह के कदम 2 दफ़ा चूमते होंगे, और कुछ जो चूमते जाते होंगे उनमें फ़र्क नहीं। तो हम इंसान ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि कौन कितनी मोहब्बत किसके साथ रख रहा है। तो यीशु को नहीं पता चल रहा, यीशु नहीं महसूस करे, खुदावंद उसका दिल नहीं देख रहे। इस वक्त खुदावंद क्या गुनाह देख रहे हैं कि मोहब्बत देख रहे हैं? इसका मतलब है हर इंसान मोहब्बत जब जाहिर करता है वो अपने कामों से जाहिर कर देता है कि मैं तेरे से कितनी मोहब्बत करता और रखता हूँ। किससे? कामों से। वो काम किसने देखे? यीशु ने। और उन पर इत्र डाला, पैसे भी इन्वेस्ट किए। वो महंगा इत्र था। उसने खाना खिलाया, उसने भी खाना खिलाया, बस खाना ही खिलाया। उस तरह इज्जत दी। सर क्या बाल, ऊपर हमारे जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा है, वो उसने अपने उन बालों से, बाल जो है वो औरत की जीनत है, उसने अपना ऊंचाई, बुजुर्गी, अजमत भी खुदा के कदमों में रखी, और साथ में अपनी जीनत भी यीशु के कदमों में रखी। कौन करता है? किसने किया? और हम सारे देखते हैं, कोई ऐसा वाकया नहीं है कि किसी ने यीशु मसीह को ऐसी मोहब्बत की। हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन ये जो मोहब्बत है वो ज़ाहिरी करके खुदावंद ने जब उसकी ये मोहब्बत देखी कि उसने ये सारा कुछ मेरे साथ किया है, तो खुदावंद ने उसको समझाने के लिए एक तमसीलन बताया कि तू बता दे कि कौन इसमें से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को मालूम है कि कौन उनसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है और कौन उनसे कम मोहब्बत रखता है। हम 43 आयत फिर से देखते हैं। शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा, उसने उससे कहा, तूने ठीक फ़ैसला किया। खुदावन ने उसके फ़ैसले को दुरुस्त कहा, और खुदावन चाहते थे कि वो अपने मुंह से इकरार करे कि तू ही बता दे कि कौन ज़्यादा और कौन कम है। आगे कलाम सीखने से पहले मैं यहाँ पर वाज़ह तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि आज खुदावंद भी ये चाहते हैं हम भी अपने मुंह से इकरार कर लें कि फ़ैसला क्या ठीक है, क्या ठीक है। जो 30 गुना फैला रहा है वो एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, कबूल करे कि हाँ 30 गुना से ज़्यादा मैंने रूल कुद्स और कलाम और खिदमत और काम नहीं किया, मैंने 60 से ज़्यादा काम नहीं किया, हाँ मेरा अमल 100 गुना है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। खुदावन चाहते हैं कि हम ये मान जाएं कि हम कितने लेवल के हैं। हम यीशु मसीह के लेवल के हैं, यीशु मसीह इन्फिनिटी हैं। हमें इस फैसले को खुदावन चाहते हैं कि हम अपने मुंह से इकरार करें। और जब हम खुदावन ने शमौन के मुंह से निकलवाया, तू बता दे फिर
جب اس نے یہ بات اقرار کی تو خداوند نے کہا اب تو ٹھیک ہے، پہلے جو تو بول رہا تھا وہ غلط تھا کہ یہ بد چلن اور تجھے پتہ نہیں چل رہا، اور وہ بڑا رہا تھا اور غلط فیصلہ کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اوپر اور اس عورت کو نیچے کر رہا تھا۔ خداوند نے یہ بات بتا کے اسے کہا کہ تیری محبت تھوڑی اور اس کی زیادہ ہے، تو نے خود فیصلہ کر لیا۔ آگے خداوند نے اس کو اور ایکسپلین کیا، اور خداوند نے 44 ورس ہم دیکھتے ہیں، اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا۔ اب کس کو خداوند دکھا رہے ہیں؟ شمعون کو، عورت کو نہیں۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ شمعون کو۔ سیکھنے کی کس کو ضرورت ہے؟ شمعون کو۔ 30 60 100 گنا لانے والے چرچ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر کتنا روح القدس، کتنے گناہ انہوں نے پھل لایا ہے، وہ کتنے گناہ کے قابل ہیں۔ گناہ میں یہاں پہ پرسنٹیج کو کہہ رہی ہوں، 30 60 اور 100 گنا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اس لیے خدا نے اس وقت شمعون سے مخاطب ہوئے۔ عورت کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، شمعون کو سیکھنے کی ضرورت تھی کہ تو سیکھ، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرا لیول کیا اور دوسرے کا کیا ہے۔ ہمیں اپنا لیول سیکھنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں سیکھنا ہے، ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے۔ خداوند جب ہمیں نام بنام بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنا کام دیتے ہیں، تو ساتھ خداوند لیاقت بھی بتاتے ہیں کہ تیری لیاقت 5 توڑے کی ہے، ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تیری لیاقت 2 کی ہے تو 2 کی قبولیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور جس کو 1 ملتا ہے اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ ہمیں اچھلنا اور چھلانگے نہیں مارنی چاہیے۔ 1 مل کے 5 کمائے ہیں، 1 سے 1 ہی ملے گا، 2 سے 4، 5 سے 10۔ جس کی جتنی لیاقت ہے وہ اتنا ہی خدا کے حضور پھل لائے گا، کلام سیکھے گا، روح کے پھل لائے گا۔ میں پھلوں کو جب بھی کہتی ہوں، میں روح کے پھلوں کا ہی ذکر کرتی ہوں۔ تو خداوند نے اس وقت شمعون کو کلیئر کیا، اور خداوند چاہتے تھے کہ شمعون سیکھے۔ آج خداوند چاہتے ہیں کہ ہم بھی شمعون کی طرح سیکھیں اور ٹھیک فیصلہ کریں ہم کون ہیں۔ آگے خداوند نے اس کو اور زیادہ دوبارہ سے جو کچھ وہ کر رہی تھی، خداوند نے اس کا بیان کیوں دوبارہ کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو کچھ اس نے کیا خداوند نے اس کو رپیٹ کیا۔ کیوں رپیٹ کیا؟ یسوع مسیح نے کیوں اس کو دہرایا؟ تاکہ شمعون کو بتا سکے، تاکہ شمعون اس پہ غور کر سکے، تاکہ شمعون اس پہ فرق سمجھ سکے کہ جو میں نے نہیں کیا خداوند نے وہ دیکھا، اور جو اس نے کیا خداوند نے وہ بھی دیکھا، اور جو خداوند نے آگے اسے کمپیئر کیا، کمپیئر کر کے یسوع نے دہرایا۔ ہم دیکھتے ہیں شمعون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ کہ دیکھ، یاد کر، بد چلن تو نے کہہ دیا، یاد بھی کر، غور بھی کر کہ ابھی کر کیا رہی تھی اور ابھی کیا کر رہی ہے، تیرے سامنے ہے، تو اس کا عمل دیکھ، تو اس کی محبت دیکھ۔ خداوند نے کہا دیکھ، کھول کے آنکھیں دیکھ، اور آنکھوں کے ساتھ اپنا ذہن بھی کھول اور غور کر اور دیکھ، پہچان یہ کیا کر رہی ہے اور تو نے کیا کیا۔ میں تیرے گھر میں آیا کیا کیا؟ عام ٹریٹمنٹ، عام خدا کے ساتھ رویہ، عام۔ ایسا تو ہم مہمانوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں جو جسمانی بدکار گناہ گار جیسے مرضی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ان کو اپنے ڈائننگ روم میں لے کے جاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتے ہیں، اچھی کرسی، اچھا ٹیبل اور اچھے برتن دے کے ہم کھلا دیتے ہیں۔ اسپیشل کیا کیا، انوکھا کیا کیا، بزرگی عزت کیا دی، اور اچھے سے اچھا کھانا بنا کے ہمارے رشتہ دار بدکار، نشے باز، بت پرست، کلام مقدس کے خلاف چلنے والے، بڑانے والے، شرابیں پینے والے، زناکار، جادوگروں کے آگے بھی جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کے آگے ایسے ہی میز سجاتے ہیں اور ان کو روٹی دیتے ہیں۔ تو مختلف کیا کیا، اس میں کیا عزت ہو گئی؟
خداوند نے کہا میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا۔ یسوع یہ نوٹ کر رہے تھے کہ تو نے تو نہیں کیا، تو نے تو عام ٹریٹمنٹ کیا، تو نے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور کھانا کھلایا، تو نے مجھے ویسی بزرگی عزت نہیں دی کہ میں کون ہوں، میں خداوند ہوں، میں خدا ہوں، اور تو نے صرف آ کے جیسے عام لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تو نے میرے ساتھ ویسا کیا، اور جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اسی کو باتیں سنا رہا ہے یا اس کے لیے اپنے ذہن میں بدگمانی کر رہا ہے۔ آگے دیکھو، دھونے کو نہ دیا، یہاں پہ تو نے نہ دیا، خداوند اس کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ تو نے نہیں کیا، تو نے محبت رکھی 1%، ایک گناہ، چلو 2 لگا لو، میں تو اس کو اس سے زیادہ گناہ نہیں دوں گی، اس سے زیادہ پرسنٹیج میں نہیں دوں گی۔ کتنے فیصد؟ اتنے ہی فیصد جو روٹی کھلا دیتا ہے، اتنے ہی فیصد، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ خداوند اس کو بتا رہے تیرا فیصد کیا ہے کہ تو نے تو پاؤں دھونے کو بھی پانی کیا ہے، پانی کی کیا قیمت ہے، مفت جا کے لے آتے تھے، وہ بھی تو نے نہیں دیا جو کہ مفت ہے، تو تیری محبت کیا؟ خداوندہ پیمانہ رکھ کے، جس کو ہم انگلش میں فزیکل بیلنس کہتے ہیں، ترازو، ہم خداوندہ وہ ڈال رہے ہیں کہ دیکھ تو نے پانی نہ دیا مگر اس نے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے۔ اب ایک ترازو میں پانی بھی نہیں دیا، وہ ڈرائی ہے ترازو، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اور دوسرے میں آنسو ہیں جو کہ ہمیشہ دل سے نکلتے ہیں۔ دوسرا پھر ہم دیکھتے ہیں اور اپنے بالوں سے پونچھے، اس کے ترازو میں بال بھی نہیں ہے، اور اس کے ترازو میں، عورت کے ترازو کی جو سائیڈ ہے اس میں کیا ہے؟ بال ہیں، جس میں میں نے پہلے بتایا بزرگی، عظمت، عزت، اس نے اپنا سب سے اونچا حصہ خداوند کے نظر دے دیا، اور ایک جو عورت کی عزت ہوتی ہے وہ بھی خداوند کے پاؤں میں دے دی، اس کا ترازو، اس کا پلڑا خالی۔ دوسرا، اب خداوند اس کو کمپیئر کر کے ترازو میں ڈال رہے ہیں، تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، ایک چمی بھی تو نے مجھے ایک بھی نہیں دی، اس کا ترازو خالی، اور اس میں کتنا ہم دیکھتے ہیں اس کو چوما، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں چومنا تو ہے کہ نہ چھوڑا، مجھے پیار کرنا نہ چھوڑا، سر نہیں اٹھا لیا، تھک نہیں گئی، بس 5 کرنی ہے، 10 کرنی ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، کرتی جا رہی ہے مسلسل۔ اور اس میں کیا ہے؟ مسلسل تو بہت دور کی بات ہے، ایک بھی نہیں پائی گئی۔ اب یہ ہم ترازو سے خداوند نے کیا، میں نے نہیں، خداوند نے ترازو میں سے کہا کہ تیرے پلڑے میں یہ نہیں ہے مگر اس کے پلڑے میں یہ ہے، تیرے پلڑے میں یہ بھی نہیں ہے اور اس کے پلڑے میں یہ بھی ہے، تیرے پلڑے میں یہ بھی نہیں ہے اور اس کے پلڑے میں یہ ہے۔ آگے لکھا، تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ سر خداوند یسوع مسیح کا، کہا کہ تو نے تو میرے سب سے اونچی جگہ پہ بھی عام تیل بھی نہیں دیا جو 10 روپے کا، 5 روپے کا، کتنے کا بھی آ سکتا تھا، وہ بھی نہیں ڈالا، اور اس نے قیمتی عطر جو میرے سب سے نیچے والے حصے میں ہے، میرے پاؤں، اتنی قیمتی چیز وہاں ڈال دی، تو یہ کیا ہوا؟ اس کے ترازو میں، اس کے پلڑے میں یہ بھی آ گیا، اور تیرے پلڑے میں کچھ نہیں۔ اور پھر تو کیا کہتا ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ بد چلن ہے، تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے، اسی لیے کس لیے؟ یہ ساری باتوں کی وجہ سے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ کتنی محبت کی؟ بہت محبت کی۔ تو محبت جو یسوع مسیح سے ہے، خداوند نے خود ہی ظاہر کیا کہ دیکھو جو جتنا کرتا ہے، جس کے پلڑے میں زیادہ ہے وہ اس کی محبت
ज़्यादा, اور جس نے کم کیا خداوند کے لیے اس کی پلڑا کم ہے۔ یہ ہم صرف کلیئر کر رہے ہیں اس تمثیل سے کہ محبت کا پیمانہ فرق ہوتا ہے، ہر کوئی محبت ایک جیسی نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ 30 60 اور 100 گنا پھل اس چلیں، ہم اس کی سائڈ پہ آتے ہیں آگے۔ یہ میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں۔ کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے، آمین۔ یعنی محبت بہت بھی ہے اور محبت تھوڑی بھی ہے۔ یہ کس کے لیے خداوند نے کہا؟ سب انسانوں کے لیے، کہ کچھ انسان بہت محبت رکھیں گے اور کچھ تھوڑی محبت رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ سب کی محبت کا فرق ہے، اسی لیے ہر انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت محبت رکھتا ہے۔ پہلی بات، جب یسوع مسیح نے یہ تمثیل سنائی تو ہم اس تمثیل سے بآسانی یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے انسانوں کے لیے ایک اور تمثیل سناتے ہوئے کہا کہ کوئی 30 60 اور 100، اس کا مطلب ہے کہ کوئی 30 گنا محبت رکھے گا، کوئی 60 گنا محبت رکھے گا اور کوئی 100 گنا محبت رکھے گا، آمین۔ پھر بات تو وہی آ گئی، یسوع مسیح تو انفینٹی ہے، ان کا تو روح کو ان کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ انفینٹی ہے۔ لیکن جہاں پر کلام سیکھنے والے کیسے ہیں؟ وہ انفینٹی نہیں ہے، وہ 30 60 اور 100 ہیں۔ ان کا کلام کتنا ہے؟ 30 60 اور 100۔ اس کا مطلب ہے جتنا کلام انہوں نے سیکھا ہے، جتنا ان کو معافی ملی ہے، ان کو 30 60 اور 100 گنا ہی وہ محبت رکھیں گے، وہ اتنا خداوند کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ کتنا؟ 30 60 اور 100۔ لیکن یسوع مسیح تو انفینٹی ہے، تو 30 60 100 تو میرے مطابق ہم انسان اگر ویسے بھی دیکھیں کہ جو اوشن ہے، اب میں اوشن ہی کی بات کر سکتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس یہی ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی، اس کا بھی کوئی اینڈ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ ایک جھیل ملا لو اور کہو کہ ایک اوشن جو ہے وہ جھیل کی مانند ہے، تو سننے والا کہے گا لگتا ہے اس کو اوشن کا نہیں پتہ، اس لیے جھیل کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اوشن کا پتہ ہونا ضرور ہونا چاہیے۔ اب اوشن کو جھیل کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو کہ انفینٹی ہے، وہ کس طرح سے کسی گلاس کے ساتھ جس میں پانی ہے، کسی بکٹ کے ساتھ، کوئی ٹب، کوئی جھیل، کوئی دریا بھی لے لیں، میں کہتی ہوں کوئی سمندر بھی لے لو، 30 60 100 کو تو میں سمندر نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اوشن کا اگر آپ اس میں سے 30 60 100 نکالو گے تو چند بوندیں بنیں گی، جو کہ یہاں پر جو لوگ مسیحی زندگی گزار کے توبہ کر کے روح القدس لیتے ہیں اور کلام مقدس پر عمل کرتے ہیں، اوشن سے اگر آپ 100 گنا اوشن سے آپ نکالتے ہو تو خود سوچیں وہ کتنا بنے گا۔ اگر وہ 100 گنا بھی کوئی انسان 100 گنا بھی پھل لاتا ہے تو اوشن کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، جوڑا نہیں جا سکتا کہ یہ اس کی مانند ہے۔ اب بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آدم کی مانند ہوا عورت بنائی گئی، اس کا مطلب ہے اوشن ہوگا تو اس کے ساتھ پھر جس نے اوشن جتنا کلام سیکھا ہوگا تو پھر وہ اوشن جتنی محبت رکھے گا اپنے اندر، یعنی اوشن جیسے لکھا ہے بہت محبت کی، تو اوشن جتنی محبت کی کس سے؟ جو خود اوشن ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، میں جھیل کی بات کر رہی ہوں، اگر جھیل بھی ایک لیک بھی لی جائے تو اگر لیک میں سے محبت یعنی پانی کتنا کو نکلے گا؟ اتنا ہی نکلے گا جتنا کہ لیک میں ہوگا، اتنی محبت نکلے گی جتنی لیک میں ہوگی۔ تو بہت محبت کے لیے بہت پانی چاہیے۔ اب اوشن جو ہے وہ لامحدود ہے، انتہا جس کی کوئی نہیں، اتنی محبت چاہیے۔ تو اس سے ہم نے صرف آج یہی سیکھنا ہے
کہ ان دنیا کے جو بھی مسیحی ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، جتنے بھی اسپرچل ہیں، وہ اوشن جتنا یسوع مسیح کے اندر کلام ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی مانند، تو وہ ہی صرف خداوند یسوع مسیح کے لائق دلہن کے برابر دلہن ہے، لائق ہے اور دلہن ہے، کیونکہ اس کی مانند ہونا ضرور ہے. کیونکہ یہ میں نہیں سکھا رہی، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، اور کلام ہمیں کانٹرڈکشن نہیں سکھاتا کہ یہاں کچھ لکھا ہے پرانے آیت میں، نئے میں کچھ لکھا ہے، اس آیت میں کچھ ہے اور اگلی آیت میں کچھ ہے. جب بھی ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی روح ہے اور ایک ہی خدا ہے، تو تبدیل نہیں ہو سکتا. جب یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بنایا اور وہ بھی مانند بنایا گیا، تو ہم نے اس دونوں پہ سیکھنا ہے. پہلی بات ہے ایک بنایا، ایک پسلی لی، اور مانند. اب یسوع مسیح جو ہیں وہ انفینٹی ہیں. ہم آگے خداوند نے چاہا تو یسوع مسیح کے بارے میں اور سیکھیں گے کہ وہ انفینٹی کیسے انہوں نے محنت کی. اگر خداوند نے چاہا تو ہم نے یہ سیکھا، ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ کتنا پھل لاتے ہیں. اور سب سے پہلی بات ہے کہ اتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی بیوی نہیں ہو سکتی. بیوی کا مطلب ہے ایک عورت. بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے ایک عورت، ایک پسلی نکالی گئی، ٹھیک ہے، اور اس پسلی کو اس کی مانند ہونا ضرور ہے. ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک عورت یسوع مسیح کی مانند، جتنا یسوع مسیح کے اندر کلام ہے اتنا کلام اس کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا کلام اس کے اندر ہوگا، اس نے اتنی محنت کی ہوگی کہ ڈیفینیٹلی اتنی محبت وہ یسوع مسیح سے انفینٹی، لامحدود، انتہا جس کی نہیں ہوگی اتنی کی ہوگی. لیکن ایک عورت، اور وہ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنا کلام یسوع مسیح ہے، کیونکہ اسی کی مانند ہو سکتی ہے. یہ کلام مقدس سکھاتا ہے. لیکن ہم نے بائبل مقدس سے سیکھا کہ ہر کوئی ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے جو چرچ ہے وہ بھرا ہوا ہے لوگوں سے، اس میں ایماندار ہیں، اسپرچولز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ سارے 30 60 100 گنا پھل لاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. کتنا پھل لاتے ہیں؟ ہم نے یہ فیصلہ جیسے خداوند نے شمعون کے ہاتھ چھوڑا، تو بتا، اسی طرح ہم نے بھی اس بات پہ غور کرنا اور سمجھنا ہے کہ ہر چرچ میں جتنے بھی یہ چرچز ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو چرچ ہے، یعنی جو خدا کی کلیسیا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے، جو پوری دنیا میں لوگ ہیں، وہ دلہن ہے، تو سارے لوگ، پہلی بات ایک کی میں بعد میں بات کروں گی، سارے لوگ تو ایک جیسی محبت یسوع سے نہیں کر رہی ہے. تو بائبل مقدس سکھا رہی ہے کہ بھئی تو نے تھوڑی کی، اس نے زیادہ کی. پھر خداوند نے کہا کسی نے 30 کی، کسی نے 60 کی اور کسی نے 100 کی. تو جب یسوع مسیح ہی فرق بتا رہے ہیں، ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہنے والے کہ سارا چرچ ایک جیسی محبت خدا یسوع سے اتنی کر رہا ہے جتنا یسوع مسیح خود ہے کہ اس کی مانند ہے. کلیسیا کیسے خداوند یسوع مسیح کی مانند ہو سکتی ہے؟ کوشش ضرور کرتے ہیں، کوشش ضرور کی جاتی ہے. لکھے بنتے جاتے ہیں، پہلے بھی میں نے سکھایا بنتے جاتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. ہم پورے وہ ہو نہیں سکتے. ہم کتنے ہوں گے؟ 30 60 اور 100. اور خداوند نے بتایا کچھ یہ ہیں، سب کا لیول ایک جیسا نہیں، سب ایک جیسی محبت نہیں رکھ رہے. کوئی 30 رکھ رہا ہے، شمعون تو تھوڑی رکھ رہا ہے، اس نے زیادہ کی. 30 کوئی محبت رکھ رہا ہے، کوئی 60 رکھ رہا ہے، کوئی 100 رکھ رہا ہے. ہم کیا سن رہے ہیں کہ چرچز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چرچ ہے وہ ایک جیسی خداوند یسوع سے محبت رکھ کے یسوع کی دلہن ہے. یہ ہرگز کلام کے مطابق نہیں ہے. اگر
جو چیزیں کلام کے مطابق نہیں ہو تو وہ کانٹرڈکشن پیدا کرتی ہیں، اور جو کلام اور جو تعلیم سکھائی جائے اگر اس میں کانٹرڈکشن ہے تو وہ کلام کے مطابق نہیں ہے، آیتوں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ غلط ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔